سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، وجنت، اور ایسی جنت کی طرف، عرضها كعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی ایسے ہے جیسے آسمان و زمین کی چوڑائی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار ہی ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری اور دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ وہ کھیل کود، زیب و زینت اور فخر و مباحات کی چیز لوگوں نے سمجھی ہوئی ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا گھر ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آگے بڑھنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، سبقت کرنی ہے، زور لگانا ہے، صلاحیتیں دکھانی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اس جنت کے لیے بڑھو، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاؤ، اس کام کے لیے آگے بڑھو کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اپنے مہمان خانے یعنی جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے لفظ ارشاد فرمایا سابقو، آگے بڑھو۔ سبقت کرنے کا معنی ہوتا ہے کسی سے آگے نکلنا۔ اس کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ آگے بڑھو یعنی اس چیز سے آگے بڑھو کہ اب صحت ہے، کچھ وقت کے بعد بیماری آ سکتی ہے، تو بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھاؤ اور آگے بڑھو۔ یا ابھی اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہے، اگلے لمحے میں فقیری اور محتاجگی آ سکتی ہے، اس سے پہلے اپنے مال و دولت سے اللہ کی بخشش کی طرف، جنت کی طرف آگے بڑھ جاؤ۔ یا ابھی جوانی ہے، بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، پھر آگے بڑھنے میں زور لگانا پڑے گا، اس سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھاؤ اور بڑھاپا آنے سے پہلے اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف آگے بڑھو۔ یا ابھی فرصت ہے، ابھی وقت ہے،
اور پھر کوئی ایسی مشغولی آ جائے گی، کوئی ایسا کاموں کا ہجوم آ جائے گا کہ اس میں کام نہیں کیا جا سکے گا، اعمال نہیں کیے جا سکیں گے، اس سے پہلے آگے بڑھ جاؤ۔ یا پھر یہ کہ ابھی زندگی ہے اور موت سر پہ کھڑی ہے، نہ معلوم کب آ جائے، موت کے آنے سے پہلے ایسے اعمال کر لو کہ اللہ بخش بھی دے اور جنت بھی عطا کر دے، آگے بڑھ جاؤ۔ اسی کو ایک حدیث پاک میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی ان سے فائدہ اٹھا لو، وہ موقع ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فرصت اور فراغت کو غنیمت سمجھو مشغول اور مصروف ہو جانے سے پہلے۔ اور فرمایا کہ اپنی مالداری کو اپنی غربت آنے سے پہلے وغناک قبل فقرک، مالداری کو فقر و فاقہ آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور فرمایا کہ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک مطلب تو یہ کہ ان چیزوں سے سبقت کرو اور آگے بڑھ جاؤ، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو خیر کے کاموں میں۔ جیسے دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے سابقوا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ آج دنیا کے اندر جس طرح دوڑ لگ رہی ہے، میرا مال اس سے زیادہ ہو جائے، میرے مکان اس سے اچھا ہو جائے، میری گاڑی سواری اس سے اچھی ہو جائے، اس کی بجائے دوڑ لگاؤ کس میدان میں لگاؤ؟ خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں۔ جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے۔ اب دیکھیں نا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی 39ویں 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، ان سے پہلے 38-39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد محنت کرتے کرتے آگے بڑھتے صلاحیتیں دکھاتے کس نمبر پہ آ گئے؟ دوسرے نمبر پہ آ گئے۔ اب دوسرے نمبر پہ آ کے بھی یہ نہیں کہا کہ یار بڑا زور لگا لیا اب کافی ہے، اب دوسرے نمبر پہ آ گئے، سیکنڈ آ گئے کافی ہے، بلکہ پہلے نمبر والے کا پورا مقابلہ کیا کہ کسی طرح میں پہلے نمبر والے سے بھی آگے گزر کے خود پہلے نمبر پہ آ جائے۔ لیکن وہ تو اللہ کی شان، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا پہلا نمبر اللہ نے رکھا تھا، وہ انہی کے حصے میں آیا، لیکن انہوں نے پورا زور لگایا۔ اسی طرح یہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جذبہ ہوتا تھا کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے کہ دنیا کے لیے ایسے کوشش محنت کرو، دوڑ دھوپ کرو، ضرور اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں مقابلہ نہیں۔ جیسے ایک آدمی چلتا ہے ویسے چلتے رہو بس۔ ابھی آپ جائیں نا یہاں کلیم شہید پارک میں سیر کے لیے، یا یونیورسٹی میں لوگ جاتے ہیں سیر کے لیے، تو وہاں دیکھیں کوئی چل رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی تیز سپیڈ سے چل رہا ہے، کوئی آہستہ چل رہا ہے، کسی کو کسی کی فکر اور پرواہ نہیں کہ وہ آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گیا، کیونکہ وہاں مقابلہ کوئی نہیں۔ اور جہاں دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں وہاں جا کے دیکھیں وہاں کیا حال ہوتا ہے، ہر کسی کی کوشش ہوتی کہ میں سب سے آگے نکل۔ اب دنیا کے اندر جو دوڑ ہونی چاہیے وہ ایسے ہونی چاہیے جیسے سیر والے چلتے، اور آخرت کے لیے جو دوڑ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جیسے دوڑ کے مقابلے میں دوڑ ہوتی۔
ہمارا معاملہ بالکل برعکس اور الٹ ہو گیا ہے۔ دنیا کے لیے ہم ریس لگا رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، اتنی آئے گی جتنی اللہ نے لکھ دی ہے۔ اور آخرت کے لیے ہماری حالت کیا ہے کہ یار چلو میں فرض تو پڑھ لینا نا، وہ تو فرض بھی نہیں پڑھتا، میں جناب تلاوت تو کر لیتا ہوں، وہ تو کبھی اس نے قرآن ہی نہیں کھولا۔ تو اس لیے بھائیو جتنے اعمال ہو رہے ہیں یہ بھی سب کس کی توفیق سے ہو رہے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے ہی ان کو بڑھانے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کر۔ کس چیز کی طرف؟ فرمایا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پاک بخش دے، معاف کر دے۔ قیامت کے دن اور کچھ نہ ملے، صرف اتنا ہی اللہ پاک کہہ دے کہ بھائی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وہ بھی کون ہے؟ رب ہے، پالنے والا ہے، ظالم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں بخشے گا نہیں، وہ تو بخشش کے بہانے چاہتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ ماں معاف کرنے کے لیے تیار ہوتی، بچہ جتنا مرضی بڑا مجرم ہو، ماں کا نافرمان ہو، ماں کا سینہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، میرا بچہ آئے میں اس کو سینے سے لگاؤں۔ تو ایک ماں کیا، اللہ تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی طرف جائے گا تو وہ اللہ ضرور بخشے گا۔ اس لیے یہاں اللہ کی صفات میں رب کا ذکر کیا، آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ لیکن اس سے اگلا کام کیا ہوگا کہ وہ جس کو بخشے گا اس کو جنت بھی دے گا، جس کو اللہ معاف کر دے گا اس کو وہ جنت بھی عطا کرے گا۔ اور جنت بھی کیسی؟ اس کی ایک صفت اللہ پاک نے یہاں یہ بیان فرمائی کہ ایسی جنت ہے عرضھا کعرض السماء والارض، کہ اس جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کی چوڑائی۔ بعض علماء نے لکھا ہے سما ایک جگہ پہ جمع کے ساتھ آیا ہے، یعنی ساتوں آسمان اور زمین مل کر جتنا یہ ایریا بنتا ہے، جتنی اس کی چوڑائی بنتی ہے، اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ اب اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ عام طور پہ جگہ کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ علماء نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے آخری جنتی جو بالکل آخر میں جنت کے اندر جائے گا، سب سے آخر میں، اس کو بھی اس دنیا سے رقبے کے لحاظ سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا کرے، 10 گنا بڑی۔ جو پہلے جائیں گے، آگے بڑھیں گے، آگے نکلیں گے، ان کی جنت کتنی بڑی اور کتنی شاندار، کتنی اعلیٰ ہو۔ اب سنتے رہتے ہیں نا، جو بندہ ایک دفعہ کہے سبحان اللہ، سب کہہ دیں سبحان اللہ، ایک دفعہ کہے تو جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ 100 سال اس کے نیچے گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے، بخاری و مسلم وغیرہ۔ اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ 100 سال گھوڑا دوڑے اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اب اتنی بڑی جگہ میں جو درخت ہوگا تو وہ جگہ کس کی ہوگی؟ وہ جگہ بھی تو اسی جنتی کی ہوگی، اتنی بڑی جگہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اس جنت کے لیے اللہ پاک فرماتے آگے بڑھو۔ یہ جنت بنی کن کے لیے؟ اللہ پاک فرماتے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، میں نے یہ تیاری ان کے لیے کی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں، سب کہیں الحمدللہ۔ اور اب کوشش، محنت اور دعا اس چیز کی کرنی ہے کہ اللہ کرے ہمارا یہ ایمان قبر تک سلامت رہ جائے، موت آنے تک ہمارا ایمان قائم رہے۔ کوئی ایسا نہ ہو جائے حادثہ کہ موت سے پہلے ہمارا ایمان
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اللہ ہم سے ایمان چھین لے، اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ اب اس کے لیے محنت کوشش بھی ہے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق، علماء کے ساتھ تعلق، دینی مجلسوں محفلوں میں خود بھی شامل ہو، اپنے بچوں کو بھی شامل کریں، کیونکہ باہر معاشرے کے اندر ایمان کے چور اور ڈاکو گھومتے پھر رہے ہیں۔ جیسے مال کے لٹیرے ہیں، ایمان کے بھی لٹیرے۔ مال کے لٹیروں سے بچنے کے لیے تو ہم بڑے انتظام کرتے ہیں، ایمان کے لٹیروں سے بچنے کے لیے انتظام کیا ہے؟ اللہ والوں سے، اہل علم سے تعلق، اس سے ایمان بچتا ہے۔ قرآن سے تعلق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تعلق ہو، اہل علم سے جا جا کر اپنی حالات بتا کے ان سے مسائل پوچھے جائے، اس سے ایمان بچتا ہے۔ اور دوسرا دعا کریں، ایک دعا قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو پھر ٹیڑھا نہ کر دینا۔ یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں۔ تو جب ایمان سلامت رہ گیا، اللہ پہ، اللہ کے تمام رسولوں پہ علیہم الصلاۃ والسلام، یہ رسول جمع کا لفظ ہے، ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ اللہ کے سچے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، ہمارا ان سب پہ ایمان ہے۔ سارے ہی اللہ کے نبی ہیں، کہو بے شک سارے ہی اللہ کے نبی، اور کسی ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کا انکار۔ اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارا یہ ایمان سلامتی کے ساتھ موت کے وقت تک اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ فرمایا میں نے ان کے لیے یہ جنت تیار کر رکھی، اور فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا۔ میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھے کہ جنت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پل صراط سے بندے پار ہوں گے اللہ کے فضل سے، اور جنت میں داخلہ ہوگا تو اللہ کے فضل سے ہوگا۔ البتہ جنت کے اندر جو اگلے درجات ہیں، کون کس منزل میں ہوگا، کس کا مرتبہ مقام کیا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اپنے اعمال سے ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی اس کی طرف اشارہ یوں کیا، فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہوں گے اس کے اعمال کے بقدر۔ آگے بڑھو گے درجے بڑھتے جائیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے فضل کے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث مبارک صحابہ کو بتائی تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ کا بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی، میری بھی نجات ہوگی تو کس کے فضل سے ہوگی؟ اللہ۔ ہاں اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میری نجات ہوگی لیکن اللہ کے فضل سے ہوگی۔ اس لیے اللہ کے فضل کو مانگا جائے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، عدل کریں تھے تھر تھر گمن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تو بخشے جامن، میں ورگے منہ کالے ہو۔ یعنی اللہ پاک اگر عدل اور انصاف اور حساب و کتاب پہ آ جائے تو پھر تو ہماری کیا حیثیت ہے، بڑی بڑی شان والے ان کی ٹانگیں کانپے گی۔ اور اگر اللہ فضل پہ آ جائے، کرم پہ آ جائے، رحم پہ آ جائے تو پھر میرے جیسے کالے منہ والے بھی بخشے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی بخشش اور نجات فرما دے۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا۔ اس کے ضمن میں علماء نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، بعض صحابہ کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا تھا، کثیر مال و دولت تھا، وہ خرچ کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان، اسی طرح عبداللہ ابن زبیر اور دیگر صحابہ،
بڑے بڑے امیر صحابہ تھے، کروڑ پتی اس زمانے کے، تو وہ خوب خرچ کرتے، جب موقع آتا جہاد کا، صدقات خیرات کا، غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرنے کا، طلباء پہ خرچ کرنے کا، وہ خرچ کرتے۔ اور ظاہر ہے جو آدمی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو مقام ملتے ہیں، درجے ملتے ہیں۔ تو جو صحابہ فقراء تھے، مساکین تھے، غرباء تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے، مال والے تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، یہ خرچ کرتے، ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تم وہ عمل کر لیا کرو، یہ مال والے جتنا مرضی مال خرچ کریں یہ تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، یہ بعض روایات میں 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو، یہ مال والے کبھی بھی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ بات مال والوں کو پتہ چلی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی، انہوں نے بھی یہ تسبیحات پڑھنی شروع کر دی۔ تو یہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مال خرچ کیا کرتے تھے انہوں نے اب تسبیحات بھی شروع کر دیں، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی یہ اللہ کا فضل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرتے، یعنی مال دے اور پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے، جذبہ دے دے، یہ اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، اس پہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو گویا یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اگر دنیا میں اللہ کسی کو حلال اور پاکیزہ مال دے اور پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل اور کرم مانگنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي